زمانہ قدیم میں جدید ذرائع کی عدم موجودگی کی وجہ سے پیغام رسانی کے لیے وفادار کبوتروں کا سہارا لیا جاتا تھا، یا پھر پیغام رسانی کا کام پیادہ کارندے ادا کرتے تھے جو ایک طویل مسافت پر محیط ہوا کرتی تھی۔ پھر انسان نے پیغام رسانی کے لیے جانوروں کی سواری کا سہارا ڈھونڈ نکالا تو یوں کچھ وقت کی بچت ہونے لگی۔ ریل کی ایجاد نے تو گویا لوگوں کو ایک عرصہ تک حیرت زدہ کیے رکھا۔ زمانہ قدیم میں تیز پیغام رسانی کا جو ذریعہ قدرت نے سب سے پہلے انسانی ذہن کو عطا کیا، وہ ریل کی ایجاد جیسے جدید طریقے کے مقابلے میں کہیں زیادہ حیران کن تھا۔ اس دور میں انسان کے پاس حیوانی قوت کے سوا اور کوئی طاقت دستیاب نہ تھی، چنانچہ قدرت نے جس حیوان کو فوری انسانی پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا وہ کبوتر تھا۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ لمبی پرواز کر سکتا ہے۔ کبوتر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اسے جہاں کہیں بھی چھوڑیں وہ راستہ تلاش کر کے کمال مہارت سے اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ کبوتروں کی پیغام رسانی کی تاریخ یوں تو کافی پرانی ہے، تاہم کبوتروں کا جنگوں میں بطور پیغام رساں سب سے پہلے استعمال کا ذکر 43 قبل مسیح کے دوران ملتا ہے، جب اس وقت کے شہنشاہ ڈیسیمس نے اطالوی شہر مودینا پر حملہ کی اطلاع دینے کے لیے کبوتر کو بطور پیغام رساں استعمال کیا۔ تاریخ کے معلوم ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ کبوتروں کو پالنے اور ان کو بطور پیغام رساں استعمال کرنے کا ذکر سب سے پہلے 1000 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ سوسائٹی آف امریکن ملٹری انجینئرز کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق کبوتروں کو پالنے کے رواج کے تانے بانے فراعین مصر کے 5ویں خاندان اور اسی دور کے یونان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ امریکی جریدے سائنٹیفک امریکن کے مطابق کبوتروں کے ذریعے پیغامات کی ترسیل کا صحرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ جب شام اور مصر یورپ کے متواتر حملوں کی زد میں تھے تو 567 ہجری میں نواز الدین زنگی نے پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کی تربیت کا اہتمام کیا۔ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب کے دوران بھی کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 1840 میں ٹیلی گرام کی ایجاد کے بعد کبوتروں کا استعمال بتدریج کم ہوتا چلا گیا، لیکن جنگوں کے دوران کبوتروں کو جاسوسی اور پیغام رسانی کے لیے ایک عرصہ تک استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بھارت واحد ملک ہے جہاں ابھی تک کبوتروں کو جاسوسی کے لیے سب سے زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں باقاعدہ طور پر 1952 سے ایک کبوتر کوریئر سروس کام کر رہی تھی، جسے سن 2002 میں بند کر دیا گیا۔ اس سروس میں 800 کے لگ بھگ تربیت یافتہ کبوتر تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے بھارت کو تحفے میں دیے تھے۔ امریکہ کے نیشنل آرکائیوز میں درج ایک واقعے کے مطابق 3 اکتوبر 1918 میں جنگ عظیم اول کے دوران جب جرمن اور امریکی فوجیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں، 3 اکتوبر 1918 صبح 3 بجے امریکی فوجی کمان نے چیر آمین نامی ایک کبوتر کے پنجوں کے ساتھ اپنے برسر پیکار دستے کو ایک تحریری پیغام بھیجا کہ ہم 276/4 روڈ پر موجود ہیں اور ہمارا اپنا ہی توپ خانہ ہم پر گولیاں برسا رہا ہے، خدا را اسے روکا جائے۔ اس نازک صورتحال میں یہ کبوتر اس امریکی انفینٹری کے لیے امید کی آخری کرن تھی۔ انفینٹری کے برسر پیکار دستے کو جیسے ہی یہ پیغام موصول ہوا، اس نے فی الفور اپنے ساتھیوں پر فائرنگ روک دی اور یوں اس وفادار کبوتر کی فرشناسی کی وجہ سے 200 امریکی فوجیوں کی جان بچ گئی۔ اس بہادری کی وجہ سے فرانسیسی حکومت نے اس کبوتر کو ڈیکن میڈل سے نوازا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔